السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اسٹار ہوٹل کے ایک ویٹر سے سوپ گر گیا، جس پر ایک امیر بزنس مین نے سب کے سامنے اسے زوردار تھپڑ مارا اور نوکری سے نکلوا دیا۔ لڑکا روتا ہوا چلا گیا، مگر اس لڑکے نے ہار نہیں مانی، نا امید اور مایوس نہیں ہوا۔ 12 سال بعد وہی بزنس مین ایک نئے ہوٹل میں ڈنر کرنے آیا۔ جب ہوٹل کا مالک خود بل لے کر اس کی میز پر آیا اور بزنس مین نے ٹپ دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اچانک اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا، کیونکہ وہ ہاں دانیال، کہاں ہو تم؟ میں کب سے ہوٹل میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، کیا میٹنگ نہیں کرنی؟ عادل 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھا اپنے دوست کو فون کر رہا تھا، اپنے دوست کو کال کر رہا تھا۔ وہ اکیلا ہی آیا ہوا تھا، باقی سب لوگوں نے ابھی آنا تھا۔ اس میٹنگ سے ہی اس بات کا اندازہ لگنا تھا کہ عادل کو یہ پروجیکٹ ملے گا بھی یا نہیں۔ اس نے اس پروجیکٹ کے لیے بہت زیادہ سفارشات کروا رکھی تھی اور اپنے بہت سارے دوستوں کو بھی اس میں انوالو کر لیا تھا، اور اب صرف اسے میٹنگ کے لیے آنے والے ڈیلیگیشنز کا ہی انتظار تھا۔ اس نے سوچا کہ جب تک وہ لوگ آتے ہیں تب تک وہ کچھ کھا ہی لے۔ وہ آفس سے سیدھا 5 اسٹار ہوٹل میں آ گیا تھا، اپنے دفتر سے سیدھا ہوٹل میں آ گیا تھا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ ان لوگوں کے آنے میں ابھی کچھ وقت تھا، اس لیے اس نے ایک سوپ آرڈر کر دیا جو اسے 15 منٹ بعد ملنا تھا۔ وہ موبائل پر ریلز اسکرول کر رہا تھا۔ وہ ایک جوان مرد تھا جس نے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک بزنس کمپنی شروع کی تھی، جس میں اس کا کام بھی اچھا چل رہا تھا، اور آج اسے ایک نیا پروجیکٹ ملنے والا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مجھے یہ پروجیکٹ مل گیا تو میرے وارے نیارے ہو جائیں گے اور ساری دنیا میں میرا ایک نام بن جائے گا۔ وہ دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ کاش مجھے یہ پروجیکٹ مل جائے، اس کے بعد میں اپنے دشمنوں کو دکھا دوں گا کہ عادل خان ہے کیا چیز۔ وہ یہی سوچ کر بڑے بڑے خواب بن رہا تھا۔ ریل سکرول کرتے ہوئے ایک مرتبہ اوپر دیکھا تو دور سے اسے ایک ویٹر آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں سوپ کا ایک پیالہ تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ویٹر اسی کی طرف آ رہا ہے، لیکن یہ وہ ویٹر تو نہیں تھا جو آرڈر لے کر گیا تھا۔ لیکن اس سے عادل خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے سوپ کا انتظار کرنے لگا۔ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، لیکن وہ کچھ ہلکا پھلکا کھانا چاہتا تھا، اسی لیے ہی سوپ آرڈر کیا تھا۔ اور اس ہوٹل میں وہ پہلی مرتبہ نہیں آ رہا تھا، بلکہ یہاں پر اکثر اوقات آتا رہتا تھا، اور یہاں کا سوپ بہت زیادہ فیمس تھا جو اب وہ منگوا چکا تھا۔ وہ ویٹر بڑے سلیقے کے ساتھ ٹرے پر سوپ کا پیالہ رکھے ہوئے آ رہا تھا۔ اب عادل اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے نگاہ موبائل پر مرکوز کر گیا تھا۔ اب وہ ریلز نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ اپنے دوست کو میسج کر رہا تھا کہ وہ کب تک آئے گا۔ اسی دوران ہی ویٹر بھی اس کی ٹیبل پر پہنچ گیا، اور جیسے ہی
ویٹر سوپ کا پیالہ ٹرے سے اٹھا کر میز پر رکھنے لگا تو عادل خان نے اچانک سے ہاتھ اوپر کیا تو سارا سوپ عادل خان کے اوپر گر گیا۔ وہ ویٹر ہکا بکا کھڑا تھا، اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن عادل خان غصے میں پھڑا اٹھا تھا۔ گرم گرم سوپ اس کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ اس کی ٹانگوں پر گر گیا تھا۔ ٹانگوں پر تو اس کی پینٹ پتلون تھی، اس لیے اسے زیادہ جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ جل گیا تھا اور اسے اتنی جلن ہو رہی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ کاٹ کر پھینک دے۔ وہ شدید غصے میں کڑھ کر رہ گیا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ویٹر کے منہ پر اپنے دوسرے ہاتھ سے ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ لگا دیا۔ وہ بیچارہ غریب سا لڑکا جو کم عمر تھا، اتنی عمر بھی نہیں تھی بیچارے کی، ابھی ینگ تھا، نوجوان تھا، سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارد گرد کے لوگ بھی، آس پاس کے لوگ بھی، گرد و نواح کے لوگ بھی انہی کو دیکھنے لگے تھے، اور عادل خان کی چیخ و پکار اور غصہ کرنے کی آواز سے مینیجر بھی وہیں پر آ گیا تھا، اور جیسے ہی مینیجر نے عادل خان کی شکایت سنی تو مینیجر نے بھی علی کو بڑی باتیں سنائیں۔ علی نظریں جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں پر کچھ بھی بول نہیں سکتا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے سارے سٹاف کو پہلے ہی یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ اگر کبھی کسی امیر زادے کی وجہ سے انہیں باتیں سنائی جائیں تو وہ چپ رہیں۔ اس طرح 5 اسٹار ہوٹل کا لوگوں پر اچھا امپریشن جاتا تھا۔ لڑکے کے یہاں کا سٹاف بڑا فرینڈلی ہے، اس لیے وہ لڑکا چپ چاپ کھڑا تھا۔ علی نہیں جانتا تھا کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ عادل خان چیخ رہا تھا کہ اس بدتمیز کو نوکری سے نکالو۔ جیسے ہی علی کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ اپنی بیمار ماں کا علاج اسی نوکری سے کر رہا تھا، اور اس کے گھر کا چولہا بھی اسی نوکری سے جل رہا تھا، اور اب عادل خان اسے نوکری سے نکالنے کا کہہ رہا تھا۔ مینیجر نے عادل خان کو سمجھانا چاہا کہ سر اب بیٹھ جائیں، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، لیکن عادل خان کسی بھی صورت مان نہیں رہا تھا۔ وہ اسی بات پر بضد تھا کہ نکالو اس کو یہاں سے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تم لوگوں نے اس لڑکے کو یہاں سے نہیں نکالا تو میں تمہارے ہوٹل کو سارے شہر میں بدنام کر دوں گا۔ وہ مینیجر بھی جانتا تھا کہ عادل خان کوئی عام آدمی نہیں، وہ سارے شہر کا مانا جانا بزنس مین تھا، جس نے جوانی میں بزنس میں قدم رکھا اور پھر بزنس کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ مینیجر بہت زیادہ ڈر گیا تھا جب عادل خان نے دھمکی دی کہ وہ ان کے ریسٹورنٹ کو سارے زمانے میں بدنام کروا دے گا اور کہے گا کہ یہاں کا سٹاف بہت برا ہے۔ تو مینیجر بھی پریشر میں آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب کوئی امیر انسان ایک مرتبہ اپنے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو ڈال دے یا کسی اخبار میں یہ انٹرویو دے دے کہ فلاں ہوٹل اچھا نہیں ہے، تو پھر اس ہوٹل کا مالک مکھیاں مارتا رہ جاتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا۔ مینیجر اتنا زیادہ پریشر میں آیا کہ اس نے سارے لوگوں کے سامنے ہی علی کو جاب سے نکال دیا۔
عادل خان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں علی کو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ تمہاری اتنی بھی اوقات نہیں۔ جیسے ہی مینیجر نے علی سے یہ کہا کہ کل سے تم نے ہوٹل نہیں آنا، تو علی جو خود پر کب سے ضبط کیے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ زار قطار رونے لگا۔ آنسو کسی آبشار کی صورت میں اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے چہرے پر لڑھکتے جا رہے تھے۔ اس نے باقاعدہ طور پر ہاتھ بھی جوڑ لیے تھے۔ سر پلیز آپ مجھے جاب سے مت نکالیں، نوکری سے مت نکالیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میری ماں بیمار ہے اور میں نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے اور اپنے گھر کا خرچ بھی میں ہی چلا رہا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے اس نوکری سے نکال دیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مینیجر کے سامنے کھڑا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ارد گرد کے لوگ جو تھوڑی دیر پہلے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے گرما گرم انگریزی کھانوں کے مزے لوٹ رہے تھے، اب انہوں نے کھانوں سے ہاتھ روک لیا تھا اور اس غریب لڑکے کی طرف دیکھ رہے تھے جس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زبان پر التجا تھی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنا نہیں؟ سر نے کہا ہے کہ اب تم یہاں پر کام نہیں کر سکتے۔ تمہاری ہی غلطی ہے، تم نے ہی ان کے کپڑے خراب کر دیے اور ان کا ہاتھ بھی جلا دیا ہے۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں نکل جاؤ یہاں سے، اب تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ جیسے ہی مینیجر نے غصے میں یہ بات کہی تو علی کے جڑے ہوئے ہاتھ خود بخود ہی نیچے ہو گئے۔ اس کے چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا ضبط ٹوٹ چکا ہے، جیسے ایک انسان ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر بکھر جاتا ہے۔ اس کے چہرے سے ایسے ہی لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ اب وہ انسان دوبارہ جڑ نہیں پائے گا۔ وہاں پر بیٹھے سبھی لوگ اس پر افسوس کر رہے تھے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ اس ویٹر نے سوپ گرایا بھی ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی سب کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ سبھی جانتے تھے کہ وہ گھر سے ہوٹل تک پیدل ہی آتا تھا۔ اس کے پاس سواری نہیں تھی اور نہ ہی وہ رکشے وغیرہ پر سفر کر کے اپنے پیسے ضائع کرتا تھا۔ ہوٹل کا سٹاف جانتا تھا کہ اسے نوکری کی بڑی ضرورت ہے، ملازمت کی، جاب کی اسے سخت ضرورت ہے، جس سے اب اسے نکالا جا رہا تھا، وہ بھی ایک برے انسان کی جھوٹی باتوں میں آ کر۔ عادل خان دولت کے نشے میں اتنا چور کھڑا تھا کہ اسے اس چیز کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ سوپ کے پیالے کو اسی کا ہی ہاتھ لگا تھا۔ اسی وجہ سے ہی وہ سوپ اس کے اوپر گر گیا تھا۔ علی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، وہ کہنا چاہتا تھا کہ میری غلطی نہیں ہے، لیکن مینیجر کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ یہاں پر کام نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ پھر سے علی نے ہمت کی اور اس بار مینیجر کے نہیں بلکہ عادل خان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولا۔ عادل خان پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا، جس سے یہی ظاہر ہو رہا تھا
کہ وہ بھی اس کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ مینیجر، تم اس لڑکے کو یہاں سے نکال رہے ہو یا پھر میں اپنی طاقت کا استعمال کروں؟ جیسے ہی عادل خان نے یہ کہا تو منیجر نے علی کو دھکے دے کر وہاں سے باہر نکلوا دیا۔ یہ سب لوگ تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ منیجر کو روک پائے۔ سب لوگ چپ بیٹھے تھے، خاموش بیٹھے تھے۔ ہر کسی کے منہ میں زبان تھی لیکن بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ وہ فائیو اسٹار ہوٹل دراصل ایک گلاس ڈور ہوٹل تھا جس کی دیواروں پر زیادہ سے زیادہ شیشے تھے، بس اینٹیں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ سب لوگ اب باہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ باہر سے سڑک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ علی باہر نکل آیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا رنگ تھا کہ سب لوگ دیکھ سکتے تھے کہ وہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جیسے ہی کوئی چیز کرچی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے اور جب وہ دوبارہ بنتی ہے تو پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بنتی ہے۔ علی سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا اور سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ سب لوگ اپنے کھانے کو چھوڑ کر اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب کو اس سے ہمدردی تو ہو رہی تھی، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر اسے کوئی کام پرووائڈ کر سکے یا اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ پیسے ہی دے دے۔ سب لوگ بس ہمدردیاں کر رہے تھے، اور وہ بھی زبانی کلامی۔ عادل خان اکڑ کر وہیں بیٹھا تھا۔ دوسرے ویٹرز نے ٹشو کی مدد سے اس کے کپڑے صاف کر دیے تھے اور اس کے ہاتھوں پر بھی کریم لگ چکی تھی، تو اسے بڑی جلن ہو رہی تھی جو بس وقتی ہی تھی۔ اب وہ بڑے سکون سے، اطمینان سے بیٹھا دوسرا سوپ پی رہا تھا۔ اس کی میٹنگ میں کافی ٹائم تھا، اس لیے وہ بڑے سکون سے بیٹھا تھا۔ عادل خان پر بھی لوگ باتیں بنا رہے تھے کہ کیسا گھمنڈی انسان ہے۔ اگر اس لڑکے بیچارے کو معاف کر دیتا تو اس کا کیا چلا جاتا، لیکن لوگ تو پھر لوگ ہیں، صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں، عمل کچھ نہیں کر پاتے۔ اور لوگ اپنا کام کر رہے تھے۔ عادل خان اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور علی بیچارہ اپنی قسمت پر آنسو بہا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر لوگ اسے روتا ہوا دیکھتے رہے، اور پھر 2-2.5 گھنٹے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ 12 سال بعد۔ جی سر، آپ کی ہدایات کے مطابق ہم نے ہوٹل کا سارا ڈیکور ویسے ہی کرا دیا ہے، بس آپ ایک مرتبہ آ کر چیک کر لیں۔ ہوٹل کا مینیجر زین کو کال کر رہا تھا کہ وہ آ کر ایک مرتبہ برتھ ڈے کا تھیم دیکھ لے۔ زین نے کہا کہ ابھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، وہ بزی ہے، وہ دوسرے شہر گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ریسٹورنٹ کو بہت ہی اعلیٰ بنوایا تھا اور آج اسی کے سلسلے میں ہی کام سے گیا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ رات کو واپس آئے گا۔ مینیجر اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ اس نے سارے ویٹرز سے کہہ دیا تھا کہ سر کے بتائے ہوئے تھیم کے مطابق ہی سب کچھ کرنا ہے۔ دراصل زین ہی اپنے ایک دوست کو اس کی برتھ ڈے پر وش کرنا چاہ رہا تھا،
جس کے لیے اس نے اپنے ہی ہوٹل کا انتخاب کیا تھا، اور اب وہاں پر سارا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ پھر رات کو وہ اپنی لینڈ کروزر میں اپنے ہوٹل کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا، جس کے مین ڈور پر بڑے بڑے الفاظ میں پیشنس لکھا ہوا تھا۔ اس ہوٹل کا نام بہت یونیک اور الگ تھا۔ اس نے نہ جانے اپنے ہوٹل کا نام صبر کیوں رکھا تھا۔ سب لوگ ہی حیران ہوتے تھے۔ دا پیشنس ہوٹل اب شہر کا مشہور ترین ہوٹل بن چکا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوٹل ہے کس کا، کیونکہ مالک بہت کم ہی یہاں پر آتا تھا۔ زین جیسے ہی ہوٹل کے اندر داخل ہوا تو سارا سٹاف اٹینشن ہو گیا۔ کسٹمر تو نہیں تھے کیونکہ رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ سٹاف بس مالک کے انتظار میں ہی کھڑا تھا۔ اس نے ہوٹل کا سارا ڈیکور دیکھا۔ اس کے دوستوں کے آنے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اس نے اپنی طرف سے کچھ چینجنگز کروائیں اور پھر اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے اندر ہی ویٹر کافی لے کر آ گیا۔ جیسے ہی ویٹر نے کافی سرو کرنا چاہی تو نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ سے گلاس پھسلا اور کافی گر گئی۔ تو زین پر تو نہیں گری تھی، لیکن اس کے جوتے خراب ہو گئے تھے۔ وہ کافی اس کے جوتوں پر گری تھی۔ زین نے نگاہ اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ ویٹر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ڈر رہا تھا کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ ایسے واقعات تو اکثر ہوتے رہتے تھے اور لوگ گالیاں دے کر چلے جاتے تھے، اور اب وہ یہ سوچ کر ڈر رہا تھا کہ نہ جانے اس کا مالک اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ اسے یہ کہہ کر کام سے ہی نکال دے کہ تم تو یہ کام کرنے کے ہی قابل نہیں ہو۔ لیکن جیسے ہی زین نے کھڑے ہو کر اس کے کندھے پر تھپکی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، تو اس ویٹر کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر علی زین کو اندر سے سکون مل گیا۔ پہلے لوگ اسے علی کے نام سے جانتے تھے، حالانکہ اس کا نام علی زین تھا، اور اب جب کہ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا تو لوگ اس کا نام بھی عزت سے علی زین بلاتے تھے، یا پھر زین ہی بلاتے تھے۔ وہ ایک نئی شخصیت کے طور پر ابھرا تھا۔ وہ اسی شہر میں رہ رہا تھا جہاں پر کبھی اس نے دھکے کھائے تھے، لیکن کوئی بھی اسے اس نام سے نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی کوئی جانتا تھا کہ یہ وہی علی ہے جو سڑکوں پر بیٹھ کر رویا کرتا تھا۔ علی نے اس ویٹر کو بھیج دیا نہ جانے اور تسلی دی کہ تمہاری نوکری نہیں جائے گی۔ وہ ویٹر ہنسی خوشی وہاں سے چلا گیا تھا اور علی ماضی میں کھو گیا تھا۔ آج تک اسے وہ دن نہیں بھولا تھا جس دن اس امیر زادے بزنس مین نے سب کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا اور پھر اسے نوکری سے بھی نکلوا دیا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتا تھا کہ جو ہوا اچھا ہی ہوا، کیونکہ اگر اس دن اس کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا تو شاید آج وہ یہاں تک نہیں ہوتا۔ پھر اس نے اپنے سارے خیالات کو جھٹکا اور باہر نکل آیا۔ اس کے دوست آ چکے تھے، پارٹی ہو رہی تھی، ہر طرف ہلا گلا مچا ہوا تھا۔ رات گئے تک پارٹی چلتی رہی اور پھر سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔
علی زین بھی اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس سارے ترقی کے سفر میں اس نے اپنی ماں کو تو کھو دیا تھا، لیکن اس نے اپنی بہن کی شادی عزت سے کروا دی تھی، اور اب اس کی شادی بھی ہو چکی تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی پری کا باپ بھی تھا۔ سارا گھر اندھیرے میں نہایا ہوا تھا۔ وہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ گاڑی کی آواز سن کر چوکی دار نے دروازہ کھولا تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ وہ ابھی پہنچا ہی تھا کہ گارڈ بھاگ کر آیا اور اس کا دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل آیا۔ آج اس کی اتنی عزت تھی، اتنا احترام تھا کہ سب لوگ رک رک کر اسے سلام کرتے تھے۔ وہ بھی کوئی وقت تھا جب وہ لوگوں کے سامنے کھانے سرو کرتا تھا، اور تنخواہ کے نام پر اسے جو تھوڑی بہت رقم ملتی تھی وہ بھی گھر کے خرچوں میں لگ جاتی، اور وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر پاتا تھا۔ لیکن اب وہ اپنی خواہشات پوری کر رہا تھا اور اپنے گھر کو بھی چلا رہا تھا۔ وہ مہنگے بوٹ کے ساتھ ٹک ٹک کرتا ہوا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سارے گھر میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اس نے ڈرائنگ روم کی لائٹ جلائی اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ آج کا واقعہ اسے بھول نہیں رہا تھا۔ بار بار ہی اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب عادل خان نے اسے سب کے سامنے بدنام کیا تھا۔ آج وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس وقت عادل خان اسے بدنام نہ کرتا تو شاید آج وہ یہاں پر نہیں ہوتا۔ اس کا دل اس وقت ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور اتنی ترقی کی کہ آج وہ ترقی کی سب سے آخری سیڑھی پر تھا۔ اب اسے اپنی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ بس اس کی زندگی میں ایک ہی خواہش تھی کہ کبھی عادل خان اسے زندگی میں دوبارہ ملے اور وہ اس کا شکریہ ادا کرے، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ پایا تھا۔ لیکن آج تک عادل خان اسے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور وہ کچھ دیر ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی سو رہی تھی، وہ بھی جا کر سو گیا اور بڑی جلدی اسے نیند آ گئی۔ اور پھر صبح 10 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ فوراً ہی اٹھ کر باتھ روم کی طرف چل دیا۔ اب اس کا گھر پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جس کی ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم اور ہر سہولت موجود تھی۔ اسے وہ وقت بھی آج تک نہیں بھولا تھا جب ان کے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا سا باتھ روم ہوتا تھا جسے سب لوگ استعمال کرتے تھے، اور گھر بھی کرائے کا تھا۔ لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ یہ سب خواب ہے۔ آج تک وہ اپنا ماضی نہیں بھولا تھا، کیونکہ ترقی جو اپنا ماضی نہیں بھولتے وہ ہمیشہ ترقی کی سیڑھیاں طے کرتے جاتے ہیں۔ جو اپنا ماضی بھول کر خود کو کوئی چیز سمجھ لیتے ہیں، پھر ان کا پہلے سے بھی برا حال ہوتا ہے۔ لیکن علی ایسا نہیں تھا۔ اس نے اپنے ماضی کو نہیں بھولا تھا۔ آج بھی اسے وہ سب کچھ یاد تھا کہ کیسے وہ پڑوسیوں سے ادھار مانگ کر اپنی ماں کا علاج کرواتا تھا، اور کیسے اپنی بہن کے لیے لوگوں سے رشتے طلب کرتا تھا،
لوگ کہتے تھے کہ لڑکی والا ہو کر خود ہی رشتے مانگ رہا ہے، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو غلط نہیں کہا، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ دستور بن چکا ہے کہ لڑکی والے رشتہ نہیں مانگ سکتے، مگر اب اس کی بہن عزت سے بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی تھی اور خوش بھی تھی، اور وہ بھی اپنی زندگی میں خوش تھا۔ غرض کہ ان کی زندگی میں ہر چیز سیٹ تھی، بس اس کے اندر ایک کسک تھی کہ وہ کبھی اس انسان سے ملے جس کی وجہ سے وہ آج یہاں تک پہنچا ہے۔ بھلے اس انسان نے اس کے ساتھ ٹھیک تو نہیں کیا تھا، لیکن اسی دن کے بعد ہی اس کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوئی اور اس نے سوچا کہ وہ اب یہ زندگی نہیں گزارے گا، یا تو وہ زندگی میں سب کچھ حاصل کر لے گا یا پھر اپنی زندگی ہی ختم کر لے گا۔ اور پھر وہ اتنا کامیاب ہوا کہ دنیا اسے رشک کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ صبح 12 بجے ہی وہ ہوٹل کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ دا پیشنس ہوٹل اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ سورج کی کرنوں میں چمک رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا، ہوٹل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے آفس میں چلا گیا۔ وہ ہوٹل کم ہی آتا تھا۔ اس نے آج کل وہ ایک نیا بزنس اسٹیبلش کر رہا تھا، اس لیے وہ ہوٹل کو زیادہ ٹائم نہیں دے رہا تھا، اور ویسے بھی یہاں پر اس کا سٹاف کام کرتا تھا اور اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ وہیں بیٹھا رہا اور پھر وہ اپنے آفس سے باہر نکل آیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پر تو کوئی کام نہیں ہے، گھر چلا جاؤں، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اس انسان پر پڑی جو اس کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، جسے اس نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ہی دیکھا تھا، تو اس کا سانس تیزی سے چلنے لگا۔ اس کے ورکرز اس کی ٹیبل پر کھانا سرو کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگا، اور وہ کوئی نہیں، عادل خان ہی تھا، جو اب بڑے مزے سے کھانا کھانے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر علی کا دل چاہا کہ آج وہ اس کے سامنے ہی آ جائے اور اسے بتا دے کہ اس کے اس رویے کے بعد اس نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن وہ ایسے نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ اسے ایک بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ اب انتظار کرنے لگا کہ کب وہ کھانا کھا لے اور کب بل ادا کرے۔ پھر تھوڑی دیر کے اندر ہی جب عادل خان نے ویٹر سے کہا کہ وہ بل لے آئے، تو علی زین اسی ویٹر کی طرف گیا اور اسے بل لانے کا کہا۔ ویٹر بھی حیران ہو گیا کہ آخر مالک بل کیوں مانگ رہا ہے، لیکن جیسے ہی ویٹر بل لے کر آیا اور علی زین بل لے کر اس انسان کے پاس آیا، تو سب لوگ حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگے کہ آخر ان کے مالک کو ہو کیا گیا ہے، وہ کیوں ایک ویٹر کی طرح ایک کسٹمر کے پاس بل لے کر گیا ہے۔ عادل خان نے اوپر نہیں دیکھا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا بل کتنا ہے۔ اس نے بل کی طرف نظر دوڑائے بغیر ہی اپنی جیب سے 5000 کا نوٹ نکالا تھا اور ویٹر کو تھمانے لگا۔ وہ ویٹر علی زین ہی تھا، جب اس کے لیے بل لیے کھڑا تھا، اور پھر آخر میں جب اس نے یہ کہا کہ جو پیسے بچ جائیں وہ تمہاری ٹپ ہے، اس نے یہ الفاظ اوپر دیکھتے ہوئے ادا کیے تھے۔ اس کا ہاتھ ہوا میں معلق ہو گیا تھا، اور اب بھی اس کے ہاتھ میں وہی 5000 تھے
جن میں سے 500 روپے وہ اس ویٹر کو ٹپ دینے والا تھا۔ وہ حیرانی سے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر علی زین کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر، میں ہی ہوں جسے آپ نے بدنام کر کے اس ہوٹل سے نکلوایا تھا، جہاں پر میں نے بڑی مشکل سے کام دیا تھا۔ آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور مت دیجیے۔ جیسے ہی علی زین نے یہ کہا تو وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ علی زین نے اسے عزت کے ساتھ اپنے آفس میں آنے کا کہا تو وہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر ایک عام لڑکے نے اتنی زیادہ ترقی کیسے کر لی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی سی عمر میں۔ اس وقت علی زین کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی جب وہ ہوٹل سے نکالا گیا تھا۔ علی زین اسے اپنے آفس میں لے آیا تھا۔ عادل آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے لگژری آفس کو دیکھ رہا تھا۔ ہر طرف امپورٹڈ فرنیچر، ہر چیز اتنی مہنگی تھی کہ عادل کو لگنے لگا کہ اس نے کوئی قارون کا خزانہ لوٹ لیا ہو۔ عادل خان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک عام سے لڑکے نے یہ سب کیسے بنا لیا۔ اتنا امیر تو عادل خان بھی نہیں تھا جتنا وہ ان 14-15 سالوں میں ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ ماننے کو بھی تیار نہیں تھا کہ یہ ہوٹل اس کا ہے، لیکن جب سٹاف نے گواہی دی تو اسے یہ بات ماننی ہی پڑی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ آخر تم نے ایسا کیا کیا کہ تم نے ترقی کی اتنی منازل طے کر لی، لیکن اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ علی زین بھی خاموشی سے بیٹھا تھا۔ علی زین نے ویٹر کو بلایا اور کہا کہ ہم دونوں کے لیے سوپ لے کر آؤ۔ سوپ کے الفاظ عادل نے سنے تو اسے ایک جھرجھری سی آ گئی۔ اسے وہ سارا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ اس ویٹر کو بدنام کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ اس سب میں اس کی ہی غلطی تھی، لیکن اس وقت علی زین وہاں سے چلا گیا تھا اور وہ اسے نوکری سے بھی نکلوا چکا تھا، اور ویسے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا اپنا ہی ہاتھ سوپ کے پیالے کو لگا تھا، جس کی وجہ سے سوپ اس پر گر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے اندر ہی ویٹر سوپ لے کر آیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ عادل سوپ کے پیالوں کو دیکھ رہا تھا۔ سر، فکر نہ کریں، آج نہیں گرے گا آپ پر، کیونکہ آج تو آپ نے ہاتھ ہی کھڑا نہیں کیا۔ جیسے ہی علی زین نے یہ کہا تو عادل خان کو بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے بے عزت کر رہا ہے، لیکن اپنے ہی انداز میں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے، لیکن اس کی کہانی سننے میں ایک تجسس تھا، اسی لیے وہ وہیں پر بیٹھا رہ گیا۔ اور جب علی زین نے اپنی کہانی شروع کی تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ علی زین نے اس سے کہا کہ جب وہ یہاں سے نکلا تھا تو اس کی جیب میں صرف 1000 روپے تھے۔ اس نے گھر پہنچنے سے پہلے ہی یہ سوچ دیا تھا کہ اب وہ کہیں پر نوکری نہیں کرے گا بلکہ اپنا کام کرے گا، کیونکہ جب تک انسان دوسرے کے ہاں نوکری کرتا رہتا ہے تو بدنام ہی ہوتا رہتا ہے، اور آخر میں اسے اس نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ دوسروں کا کام کبھی اپنا تو نہیں ہو پاتا۔ علی زین نے کہا کہ وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ انہیں ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب ان کا کینسر لاسٹ سٹیج پر ہے، وہ اسے نہیں بچا سکتے۔ اگر وہ پیسوں کا انتظام کر دے
تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور پھر ایک ہفتے کے اندر اس کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس دن اس نے سوچ لیا تھا، دل میں یہ عزم کر لیا تھا کہ وہ اب اپنی زندگی کو ایسے ہی بیکار نہیں گزارے گا، بلکہ اپنی زندگی میں محنت کرے گا۔ اس نے کچھ دوستوں سے 2-3 ہزار روپے ادھار پکڑ کر ابلے ہوئے انڈے سڑکوں پر بیچنے شروع کر دیے۔ وہ کوئی نوکری بھی ڈھونڈ سکتا تھا، لیکن اب وہ کسی کے ہاں ملازمت نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ انڈوں کا کاروبار چل نکلا، اور پھر اس نے 2-3 لڑکے رکھ لیے جو سارے شہر میں انڈے سپلائی کرتے تھے۔ کاروبار آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ اس کی بہن بھی گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ان کا خرچہ اب کم ہو چکا تھا، کیونکہ پہلے تو ان کا زیادہ تر پیسہ ان کی ماں کے علاج میں خرچ ہو جاتا تھا، لیکن اب تو وہ اس دنیا سے دار فانی سے چلی گئی تھی۔ پھر 2-3 سال کے اندر ہی ان دونوں بہن بھائیوں نے اتنی محنت کی کہ اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار کھڑا کیا۔ وہ کاروبار کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس کی بہن گھر سے کھانے بنا کر دیتی، اور وہ ریڑھی پر انہیں بیچا کرتا تھا۔ یہ کاروبار بھی 2-3 سال چلتا رہا، اور پھر ان 2-3 سالوں میں انہوں نے اتنی محنت کی کہ ان کا کھانا لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ آخر کار انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان بنا لی، جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی بنائی تھی، اور گھر کے ایک کمرے کو خالی کیا اور اس کا دروازہ انہوں نے گلی پر نکال لیا۔ پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور وہ ترقی پہ ترقی کرتے گئے۔ ان کے رزق میں اتنی برکت بڑھی کہ آہستہ آہستہ انہوں نے اتنا پیسہ کمایا کہ آج وہ اس ہوٹل کا مالک بن بیٹھا تھا۔ عادل خان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہوا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے اس انسان کا صبر دیکھا تھا، اور اسے پھر سب کچھ عطا کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات اس کی محنت۔ جب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کے ہاں کام نہیں کرے گا، بلکہ اپنے بلبوتے پر کوئی کام کرے گا، تو پھر اللہ تعالی نے بھی اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام لیا کہ وہ آج اس مقام پر پہنچ چکا تھا۔ عادل نے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے معافی مانگی تو علی زین مسکرانے لگا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک طعن تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں سر، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں۔ اگر اس دن آپ میرے ساتھ وہ سب نہیں کرتے تو میں آج یہاں تک نہ پہنچ پاتا۔ جب مجھے نوکری سے نکالا گیا، جب مجھے کام سے نکالا گیا، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آخر کب تک میں یوں لوگوں کی نوکریاں کرتا رہوں گا، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ عادل خان بہت حیران تھا، لیکن یہ سچ تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور آج اسے ایک نوجوان سے یہ سبق مل گیا تھا کہ جب انسان کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو وہ کر گزرتا ہے۔ اس میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن انسان کامیاب ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ محنت کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔